السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج تیسرا رمضان تھا، یعنی تیسرا روزہ تھا۔ امید ہے کہ میرے جتنے دوست احباب ہیں مسلم، ان سب کے روزے ہوں گے اور کچھ کی مجبوری ہوگی جو روزہ نہیں رکھا ہوگا۔ خیر، تو جی رات کے اس پہر میں واک کرنے آیا ہوں۔ اس کی وجہ رمضان میں سب کچھ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ میں نے واک تو کر لی، ورزش بھی کر لی، تو میں نے کہا کہ کچھ فائدے بتاؤں، شاید کوئی میری بات پہ عمل کر لے، اس کے لیے اچھا ہو جائے۔ تو جی میں کوشش کرتا ہوں روزانہ تقریباً 4 کلومیٹر واک کروں، کبھی 3 بھی ہو جاتی ہے، لیکن 4 کوشش کرتا ہوں۔ ابھی میں نے 4 کلومیٹر کا واک کی ہے، اس میں تھوڑا سا دوڑا بھی ہوں، ہلکی سی ورزش بھی کی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ جی ہماری زندگی میں واک بہت ضروری ہے، ورزش بہت ضروری ہے۔ عمر کے میں جس حصے میں، میرے لیے تو بہت ضروری ہے۔ رمضان میں ساری چیزیں آؤٹ ہو جاتی ہیں، اور لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں، اس میں کہیں نہ کہیں ہم اس کے لیے ٹائم نکالیں، آگے پیچھے کر رہے ہیں وہ نہ چھوڑیں۔ تو واک نہ چھوڑا کریں، اپنا واک ورزش یہ بہت ضروری ہے۔ آج میں سارا دن بزی تھا۔ ایک ڈرامہ سیریل شروع ہونے والا ہے، احتشام صاحب اس کے ڈائریکٹر ہیں، جو کہ کابلی پڑاؤ کے ہیرو تھے، بہترین ڈائریکٹر بھی ہیں۔ تو خان ڈرامہ ہے، ہم ٹی وی سے آن ایئر ہوگا، ایم ڈی پروڈکشن کا ہے۔ اس میں میرا پوزیٹیو کریکٹر ہے، ایک باپ کا کریکٹر، ایک پٹھان باپ کا کریکٹر ہے، ایک اچھے آنیسٹ ایس ایچ او ہے لڑکا، اس کا میں باپ بنا ہوں، بلال نام ہے اس کا۔ اور ویسے اس کے جو ہیرو ہیں وہ ہیں بلال اشرف، اور آصف رضا میر صاحب ہیں، سلیم معراج ہیں۔ اس میں بڑی اچھی کاسٹ ہے، تو کام کا مزہ ہے۔ لیکن جب میں وہاں سے چلا ہوں تو روزہ کھلنے میں بہت کم ٹائم تھا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ افطاری گھر میں ہی کروں آ کے۔ تو جی چند سیکنڈ سے، میرا خیال ہے 30-40 سیکنڈ سے تو میں گھر پہنچا ہوں، اور روزہ کھولا جلدی جلدی میں، اللہ کا شکر ادا کیا، نماز پڑھی، تھوڑا آرام کیا، پھر ماشاءاللہ سے گھر میں میرے 3 بچے حافظ قرآن ہیں، تو کئی سالوں سے بیٹے کے پیچھے تراویحاں پڑھا رہا ہوں، تو پھر تراویح نماز پڑھ کے تھوڑا سا آرام کیا، اور پھر میں دوبارہ واک پہ یہاں آ گیا، یعنی گھر سے دوبارہ نکلا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے جی اپنی زندگی کو مصروف رکھیں، فضول خیالات سے بچیں۔ جب آپ واک کرتے ہیں تو آپ کی ڈپریشن دور ہوتی ہے، آپ فضول چیزوں سے بچتے ہیں۔ جو فضول خیالات ہوتے ہیں نا، ان سے آپ کو نجات ملے گی۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے واک بہت ضروری ہے، تو واک کیجیے۔ اور یہ واک میں نے شروع کی، ابھی پہلے بھی کرتا تھا، میں باکسر رہا ہوں پاکستان ریلوے میں اور جوانی میں، اور یہ ناک واک ٹیڑھی ہے، بہت فائٹیں پڑی بھی، ماری بھی، جیتا بھی۔ تو جوانی میں کافی پھر باڈی بلڈنگ کی، ایکسرسائز کی۔ تو باڈی بلڈر ہم خاندانی ہیں، میرے بڑے بھائی مسٹر کراچی بھی رہے ہیں۔ خیر، تو اسپورٹس میں بچپن سے شوق رہا ہے، جوانی سے۔ اب میرا شوق چلا تھا کہ جی میں نے موٹر بائک پہ جانا ہے گلگت بلتستان، بابو سر ٹاپ۔ تو اس کو جانے سے پہلے میں نے 2 ماہ پہلے واک شروع کی، ہلکی ورزش کی، تاکہ سفر میں مشکل نہ ہو، آسانی ہو سفر کرنے میں۔ تو الحمدللہ پھر میں گیا بھی، بابو سر ٹاپ ہو کر آیا بائک پہ، بڑا لمبے لمبے سفر کیے، اور مجھے کہیں کسی بھی قسم کی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی الحمدللہ۔ میری بائک بھی بہت اچھی ہے، 150 سوزوکی، تو اس کا ایک مزہ ہی الگ ہے۔ تو پھر وہ عادت سی پڑ گئی، اور اب اللہ کا شکر ہے جی واک نہ کریں تو ایسا لگتا ہے مزہ نہیں آیا، جیسا ہاں وہ ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ ادھورا ادھورا سا ہے وہ۔ آپ تو زندگی کو انجوائے کریں گے، شروع میں ہو سکتا ہے، ہوتا ہے پرابلمس، لیکن جب آپ اس کے عادی ہو جائیں گے تو پھر آپ نہیں رہ پائیں گے۔ تو اچھی صحت، اچھی زندگی کے لیے، سکون کے لیے، فضول خیالات سے بچنے کے لیے واک کا کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے دماغ کو ہلکا رکھیں، جسم کو ہلکا رکھیں، صحت بہت اچھی رہتی ہے۔ تو واک کیجئے۔ اور میں اس وقت ہوں KMC اسپورٹس کمپلیکس کشمیر روڈ پہ۔ تو یہاں یہ مجھے آنے دیتے ہیں، سیکورٹی بھی بہت اچھی ہے، پوری رات یہاں سیکورٹی ہوتی ہے، باہر گیمز چل رہے ہوتے ہیں، تو 2 بجے بھی آ جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ واک نہ چھوڑوں۔ اور آج کل چونکہ یہ فٹ بال گراؤنڈ میں کرکٹ کی وکٹس یعنی پچ بنا رہے ہیں، تو وہ دکھاتا ہوں آپ کو۔ میری جو بھی باتیں ہیں انہیں سن لیا کریں، اور عمل کرنے کی بھی کوشش کیا کریں، اور چینلز
سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کر لیا کریں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی پچ کی تیاری۔ ہاں تو ہم چلتے ہیں جی، پچ بن رہی ہے، یہ 3 دن سے لگے ہوئے ہیں کوششوں میں۔ ویسے تو یہ فٹ بال ہوتی ہے یہاں، کبھی بڑے پروگرامز بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب یہاں کرکٹ کی پچ بن رہی ہے اور یہ مزدور لگے ہوئے ہیں، کیونکہ رمضان میں لوگ عموماً رات کو کام کرتے ہیں، مطلب عشاء کے بعد۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ وکٹ تیار ہو رہی ہے، پھر یہاں یہ لائٹس تو لگ چکی ہیں جو ابھی بند ہیں، یہ دیکھیں یہ پول لگ چکے ہیں سارے۔ جب یہ پول کھلیں گے، لائٹ جلے گی ان کی، تو گراؤنڈ دیکھنے سے تعلق رکھے گا۔ خیر جی، ابھی تو پچ کی تیاری ہو رہی ہے اس پہ، اور میں واک کے بعد گرین ٹی پیتا ہوں، اس کے بعد صبح جو ہے وہ سحری کریں گے، اور افطاری کے بعد میں کچھ کھاتا نہیں، اور کھانا بھی نہیں چاہیے، آپ اچھا خود کو محسوس کریں گے، کیونکہ ہم افطاری اتنی کر لیتے ہیں کہ باقی چیزوں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو چلتے ہیں جی، اور آپ سے پھر کہوں گا جن لوگوں نے چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کریں۔ ویسے میں کوئی نہ مجھے بولنا آتا ہے یوٹیوبر جس طرح بولتے ہیں، نہ میں کوئی یوٹیوبر ہوں، بس لوگوں سے ایک رابطہ رہتا ہے، ایک تعلق رہتا ہے، اور میں تو آپ کو پتہ ہے ویڈیوز بہت کم بناتا ہوں، کبھی کبھی شارٹ ایسے الٹے سیدھے ڈال دیتا ہوں۔ کوشش کروں گا ٹائم ملا تو ریگولر بنانے کی، لیکن مجھے پتہ ہے میرے بس کا کام نہیں۔ اپنا خیال رکھے اور اپنے بڑوں کا خیال رکھے۔ تو چلتے ہیں جی، اب صدر جا کے چائے پئیں گے، اگر موقع لگا تو آپ کو وہ بھی دکھا دیں گے۔ تو یہ ہے جی گراؤنڈ ہمارا، اور اللہ حافظ۔ اچھا جی، میں پہنچ گیا ہوں صدر، اب یہ میری گرین ٹی بھی آ چکی ہے، اور واک وغیرہ کرنے کے بعد چائے تو نہیں پی جا سکتی، نہ میں کچھ کھاتا ہوں، کیونکہ گرین ٹی آپ کا ایک تو بی پی بلڈ پریشر بہت اچھا رکھتی ہے، ویٹ کے لیے لوز کرتی ہے۔ میں یہ اس میں نیمبو بھی ہے، پودینہ بھی ہے، نیمبو میں نچوڑنے کے بعد چھلکا گرین ٹی میں ڈال دیتا ہوں، اور اس کے بعد اسے چبا لیتا ہوں۔ پیٹ کے لیے بہترین ہے، قبض نہیں ہوگا آپ کو اگر آپ دیسی نیمبو کا چھلکا گرین ٹی میں ڈال کر اس کو چبا کے کھا جاتے ہیں۔ تو دوسرا ویٹ کرنے کی، جو لوگ اس مہینے میں ویٹ کچھ لوگوں کا گر بھی سکتا ہے اور کچھ لوگ اپنا وزن بڑھا بھی سکتے ہیں۔ بڑھ کیسے جاتا ہے وہ آپ جب پکوڑے کھائیں گے، سموسے کھائیں گے، اور پھر اس کے بعد اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی، بہت سارے لوگوں کے مغرب پڑھ سکیں وہیں لیٹ جاتے ہیں۔ تو اور جن لوگوں نے وزن کم کرنا ہے ان کے لیے یہ ہے کہ جی میں تو فروٹ چاٹ کوشش کرتا ہوں کہ میں فروٹ چاٹ، چنے کالے جو ہوتے ہیں وہ ہو گیا، فروٹ چاٹ ہو گئی، ہلکا سا دہی ڈال لیتا ہوں، دہی بڑوں کا جو ہوتا ہے، اور اس کو مکس کر کے چاٹ کو بڑا انجوائے کر کے کھاتا ہوں، اور کبھی کبھی پکوڑے پہ ہاتھ چلا جاتا ہے تو پکوڑے بھی لے لیتا ہوں، اور بس یہ ہے۔ اور اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کھانا، اس کے بعد واک وغیرہ کریے، اور ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گرین ٹی یہ پیوں گا، اور سحری کا انتظار کروں گا۔ سحری میں بالکل پراٹھا، انڈا، دہی یہ نہ لوں تو مزہ ہی نہیں آتا، اور اسٹرابری، تو یہ ساری چیزیں لیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک جو میں چاہتا ہوں میں ویسا ہی ہو جاؤں، اور مزید ویٹ گرے، اور سکون آپ کو ملتا ہے۔ جو لوگ ڈپریشن یا ٹینشن میں رہتے ہیں وہ واک ضرور کریں۔ جب آپ واک کریں گے تو آپ کو ذہنی سکون ملے گا، ہر طرح سے آپ خود کو بہتر سمجھیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، سلامت رہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ حافظ۔ اور ہاں، چینلز کو ایک دفعہ پھر کہوں گا سبسکرائب کیجئے، کبھی کبھی میں ویڈیو بنا لینا۔ اللہ حافظ۔